السلام علیکم۔ عروض کے تیسرے سبق کے ساتھ آفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں کیا سیکھا اس کا ریویو لے لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں جو درس دوم تھا اس میں ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی۔ اس میں ہم نے بحر کے ارکان جس میں سبب، وتد اور فاصلہ کو ڈسکس کیا۔ سبب میں سبب خفیف جو آپ کو پتہ ہے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، اسی طرح ثقیل دونوں حروف جو ہیں وہ متحرک ہیں، وتد مجموع اور وتد مفروق۔ اس کے بعد ہم نے فاصلہ یعنی کہ 4 حروف کا لفظ اور فاصلہ کبریٰ 5 حروف کا لفظ جو ہے وہ ہم نے سیکھا۔ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک تو ان کی مثالیں، ایک مصرعے سے میں اس کی وضاحت کروں گا جس میں خفیف، ثقیل، مفروق، وتد مجموع، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ ایک ہی مصرعے میں جو ہے وہ سارے موجود ہیں۔ تو مصرعہ ہے کہ از سر کوئے وفا قدم نہ گزاری۔ تو از سبب خفیف کی مثال، سر ثقیل کی، کوئے وتد مفروق، وفا وتد مجموع، قدم فاصلہ صغریٰ جبکہ ناگزاری فاصلہ کبریٰ کی مثال ہے۔ تو اس مصرعے کو لکھ لیں، یہ آپ کے لیے ان کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزن کیا ہے۔ وزن کے لغوی معنی تولنے ہیں جبکہ اصطلاح میں 2 کلموں کی حرکت زیر زبر پیش اور سکون میں جو برابر ہوتے ہیں ان کو وزن کہتے ہیں۔ وزن کی 2 قسمیں، وزن عروضی اور وزن صرفی۔ وزن عروضی کیا ہے کہ جب 2 کلموں میں حرکت اور سکون اس طرح ہو کہ حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون ہو تو اسے وزن عروضی کہتے ہیں۔ جیسے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ وزن عروضی کی مثال اطہر، اسی طرح سالک، اسی طرح مردم، یہ جو ہے یہ اس کی مثال ہے۔ اب اطہر، سالک اور مردم، اس میں جو فرق ہے وہ زیر زبر اور پیش کا ہے، جبکہ حرکت اور سکون میں یہ برابر ہیں۔ جبکہ وزن صرفی میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں حرکت زبر کے مقابلے میں زبر، جبکہ زیر کے اور فتح کے مقابلے میں فتح۔ جیسے فاضل، اب فاضل کے نیچے زیر ہے، اسی طرح کامل۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ فتح کے مقابلے میں فتح اور کسرہ کے مقابلے میں کسرہ ہے۔ اسی طرح دولت اور شوکت، یہ اس کی مثال ہوگی۔ تو اسے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وزن عروضی اور وزن صرفی میں کیا فرق ہے۔ آج ہم دائروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک دائرہ ہے دائرہ مجتلبہ۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم ان دائروں کو ہر درس میں ایک دائرے کو ڈسکس کریں گے، چونکہ عروض کی تمام جو بحور ہیں وہ انہی دائروں سے نکلی ہے۔ آج ہم جس دائرے کو سیکھیں گے وہ دائرہ مجتلبہ ہے۔ تو اس کا جو خاص رکن ہے وہ دائرہ مجتلبہ کا جو بنیادی رکن ہے وہ مفاعل ہے، مفاعل۔ اب یہ مفاعل ہم اس کا بنیادی جو ہے وہ رکن لیتے ہیں۔ اگر اس پہ آپ غور کریں تو مفا وتد مجموع ہے، مجموع آج میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں لکھا جا رہا، مجموع، جبکہ ای سبب خفیف
لن سبب خفیف کی مثال ہے. اس میں یعنی کہ ایک وطد مجموع ہو گیا اور دو جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ سبب خفیف ہو گئے. اگر ہم مفاعلن کو 4 بار رکھیں تو یہ بحر بنتی ہے. بحر جو بنتی ہے وہ بحر ہزج مسمن سالم. یاد رکھیں کہ بحر ہزج مفاعیل 4 دفعہ آئے گا، 4 بار. ایک بحر یہ ہوگی، یہ بحر ہزج. دوسری بحر جو ہے اگر ہم دیکھیں دوسری بحر تو اسی رکن جو مفاعیل کا ہم نے رکن لیا ہے، اسی رکن کو اگر ہم پہلے دونوں کو سبب خفیف کر دیں، یعنی کہ مفاعیل کو ہم لن کو پہلے لے آئیں اور مفا کو بعد میں لے جائیں، یعنی کہ ہم نے ان کے جو جگہ کی ہے وہ تبدیلی کی ہے. آپ کو یہاں پہ یہ بات میں بتا دوں کہ ایک بحر کے سبب وطد اور فاصلے کو مقدم اور مؤخر کریں تو دوسری بحر نکلتی ہے. جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی جگہ اصلی ارکان رکھ دیتے ہیں اور اس امر کو فق بہور کہا جاتا ہے. یہ جو دائرہ ہے یہ دائرہ مجتلبہ ہے، جبکہ جلب کے معنی کھینچنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے. آپ نے دیکھا کہ مفاعیل جو سالم تھا اسے ایک بحر بنی بحر ہزج. اب اسی رکن جو مفاعیل کو ہم نے اس کے وطد مجموع کو اینڈ پہ لے آئے اور 2 سبب خفیف کو پہلے لے آئے، تو اب لن مفا جو ہے یہ الفاظ آئے ہیں. اب اس کے لیے ہم بنیادی جو ارکان ہیں، اب کے مقابل جو ہے ہم کیا رکھیں گے؟ کے مقابلے میں تف، لن کے مقابلے میں، اور الن یہ مفا کے مقابلے میں. تو اس کو اگر ہم ترکیب میں لکھیں، جوڑ کے لکھیں، تو مستف الن جو ہے یہ ہمارا رکن بن جائے گا جو کہ بحر رجز ہے، مسمن بحر رجز ہے. اب اسی کو اگر ہم 4 بار لکھتے ہیں تو یہ بحر رجز مسمن سالم جو ہے وہ ہو جائے گی. 4 بار ہم مستفعل لکھیں گے، مستفعل. اب یہ 2 بحریں ہوں گی. اب تیسری بحر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہی مفاعل اسی کو ہم نے لیا. اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ پہلے ایک لن جو ہے سبب خفیف، پھر ہم مفا مطلب وطد مجموع، اور پھر کو لیں گے. تو ان تینوں سے یہ الفاظ ہمارے آگے. اب ہم ان کو بنیادی ارکان دیتے ہیں. لن کے مقابلے میں فا آ جائے گا، اسی طرح مفا کے مقابلے میں الا آ جائے گا، اسی طرح کے مقابلے میں تن آ جائے. تو یہ فا الا تن ہمارا لفظ آ گیا. تو یہ بن گئی بحر رمل. بحر رمل جو ہے اس کا بنیادی رکن جو ہے فاعلاتن ہے. اسی طرح اگر اس کو ہم 4 بار لکھیں گے تو بحر رمل مسمن سالم بن جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک رکن جو ہے مفاعیل سے ہم نے 3 بحریں بنائیں، ایک بحر ہزج، دوسری بحر رجز اور تیسری بحر رمل. تو یہ 3 بحریں جو ہیں یہ ہماری جو ہیں وہ اس ایک دائرہ مجتلبہ سے نکلتی ہیں، جس کا بنیادی رکن جو ہے وہ مفاعیل ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس حوالے سے اگر کوئی پیچیدگی یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیں، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے اصلاح کا موقع دیں شکریہ کے ساتھ. اور یہاں پہ یہ بھی بات بتا دوں کہ جن کتابوں سے میں استفادہ کرتا ہوں اس کا ذکر بھی میں یہاں پہ کر دوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.